بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے خوش و خرم ہوں گے۔ عمران جامی ایک نئے بلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین رمضان المبارک کی بھی آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو۔ اللہ پاک ماہ سیام کو آپ کے لیے ہم سب کے لیے خیر و برکت والا بنائے اور سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔ دوستو جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ کل وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے انٹرویو دیتے ہوئے ایک بات کہی کہ میں کل انشاءاللہ قوم کو سرپرائز دوں گا، اور آخری جو اوورز کا جو میچ ہوگا، یعنی ان کا اشارہ تھا جو آج پارلیمنٹ کا جو سیشن کال ان کیا گیا تھا نو کانفیڈنس موشن کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میچ جو ہے یہ سرپرائزڈ ہوگا اور میں قوم کو موقع دوں گا کہ وہ لطف اندوز ہوں، اس سے انجوائے کریں۔ اور واقعی انہوں نے صحیح کہا تھا، بلکہ یہ صرف سرپرائز نہیں تھا بلکہ یہ ایک ان کا سپر سونک قسم کا سرپرائز تھا، اور ایسا سکس تھا جیسا کہ اعتزال احسن صاحب نے کہا کہ ایسا چھکا لگایا کپتان نے کہ گیند ہی گم ہو گئی۔ تو ناظرین آج جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب نیشنل اسمبلی کا اجلاس نو کانفیڈنس موشن پہ ووٹنگ کے لیے کال ان کیا گیا، تو سب سے پہلے تو فواد چودھری صاحب نے کھڑے ہو کے ایک سٹیٹمنٹ پڑھی کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس میں غیر ملکی ہاتھ شامل ہے، ایک غیر ملکی سازش کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ایک غیر ملکی ایک ملک ہے جو کہ ہمارے انٹرنل افیئرز میں مداخلت کرتے ہوئے یہ تحریک عدم اعتماد لے کے آیا۔ اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل میں کمیٹی میں جو یہ ساری مراسلے کے اوپر جو غیر ملکی مراسلہ کے اوپر جو سامنے رکھا گیا ہے، جس پہ تمام ملٹری سول جو اعلیٰ قیادت ہے اس نے تشویش کا اظہار کیا، اور یہ بھی ساتھ انہوں نے ایک ڈیمانش دینے کا بھی ان کو اندیا دیا تھا، جس میں امریکہ سے احتجاج سخت احتجاج کا کہا گیا اور اس پہ اظہار ناراضگی بھی کی گئی۔ تو جب فواد چودھری صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی تو اس کے ساتھ ہی ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی جناب قاسم سوری صاحب نے ایک مختصر سی سٹیٹمنٹ پڑھ کے رولنگ پڑھ کے سنائی کہ چونکہ تحریک عدم اعتماد انڈیجنس نہیں ہے، مقامی نہیں ہے، اس میں ایک بیرونی سازش کا عنصر ہے، بیرونی ہاتھ شامل ہے، یہ غیر ملکی مفاد کے ایما پہ یہ ساری جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو پیش کیا گیا۔ جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں اس تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرتا ہوں اور یہ سیشن بھی میں ملتوی کرتا ہوں۔ تو ساتھ ہی انہوں نے رولنگ دینے کے بعد قومی اسمبلی کا سیشن بھی ملتوی کر دیا۔ تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی دوستوں کے جو اپوزیشن کے چہرے تھے وہ ایسے لٹکے ہوئے تھے، بینچوں میں بیٹھے ہوئے گمسم ہو گئے، جیسے بالکل تیاری کے ساتھ جنہوں نے شیروانی سلائی ہوئی تھی، جنہوں نے وزیر اعظم کے خواب دیکھے ہوئے تھے، وہ سب کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ سب کو ایسا شوق لگا کہ کافی دیر تک سکتے میں رہے، ان کے چہرے دید نہیں تھے، ان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا، اور واقعی جیسے کپتان نے کہا تھا کہ میں ان کو سرپرائز دوں گا، اور بالکل ایسے ہی ہوا، اور بہت زیادہ سپر سونک قسم کا سپر سکس مارا کپتان نے، اور تمام جو اپوزیشن کی سیاسی رہنما تھے وہ سارے دم خود ہو گئے اسی ایک شوق کے اندر، جیسا کہ آپ کو تصاویر میں بھی دیکھنے کو ملے گا کہ بالکل ایک ہو کا عالم ایک دم سے سناٹا سا ہو گیا، جیسے امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی ایاز صادق جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی جو نشست تھی اس پہ چلے گئے، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اپنا ایک علیحدہ سے سیشن کا جیسے ایک آغاز شروع کر دیا۔ ان کے ساتھ ہی جو اپوزیشن کی جو خواتین اراکین پارلیمنٹ تھی وہ بھی ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، تو ایک قسم کا انہوں نے ایک باقاعدہ ایک اجلاس جو ہے وہ ایاز صادق کی اسپیکرشپ میں یہ شروع کر دیا۔ تو بہرطور اس کے دوران ہی انتظامیہ نے قومی اسمبلی کی جو لائٹس تھی وہ بند کر دی، جو پانی تھا وہ بند کر دیا گیا،
تو اس طرح یہ انہوں نے سیانی بلی کھمبا نوچے والا جو معاملہ تھا یہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا. اور ایاز صادق صاحب کی مثال تو ایسے تھی کہ جیسے چھوٹے بھائی کا جوتے کا سائز بڑا جب ہو جائے تو بڑے بھائی کے پاؤں میں جوتے میں پاؤں ڈال کے وہ اپنے سائز کو ناپتا ہے. اسی طرح ایاز صادق صاحب نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسپیکر صاحب کی نشست پہ برہجمع ہوتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اپنی اس سے لطف انجوائے ہوئے، اس سے انجوائے کیا انہوں نے. اور اسی طرح تھا جیسے پنگوڑے کے اوپر ایک چھوٹا سا بچہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا دل بہلانے کے لیے اپنا کھیل تماشا اپنا جاری رکھتا ہے. تو اس اجلاس کی پوسٹ پون ہونے کے بعد جو اپوزیشن رہنما تھے انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، یہ غیر آئینی ہے، یہ اختیار نہیں ہے اسپیکر کو ایسا کرنے کا، پوسٹ پون کرنے کا یا تحریک عدم اعتماد کینسلیشن کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے. صرف ان کا ایک جو ڈیزگنیشن ہے وہ ایک پوسٹ مین کی طرح کا ہے کہ جس میں ان کے سامنے جو تحریک عدم اعتماد رکھی گئی ہے اس پہ انہوں نے صرف آج ایک ووٹنگ کرنا تھی، جو کہ انہوں نے اپنے عہدے سے اپنے فرائض منصبی کو انجام نہیں دیا. تو ساتھ ہی انہوں نے جو اپوزیشن رہنما تھے انہوں نے یہ بھی سیاسی عندیہ دیا کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور جسے کہتے ہیں کہ مدعی سے زیادہ گواہ چست ہوتے ہیں، مدعی سست اور گواہ چست والا جو معاملہ کہتے ہیں، بالکل عین بین اسی طرح جو سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں احسن بھون صاحب، جو کہ کوئی موقع ایسا جانے نہیں دیتے جس میں وہ اپوزیشن کے جو ان کی گڈ بکس میں آنے کے لیے ہر ممکن ان کی ہر حد تک جانے کو تیار رہتے ہیں. تو بالکل اسی طرح آج آپ کو پتہ ہے کہ اتوار سنڈے کا دن تھا، عدالتیں بند تھیں، آج عدالت کی ہالیڈے کا دن تھا، لیکن اس کے باوجود چند سائلین جو ظاہری طور پہ اپوزیشن کے جو رہنما ہیں ان کی ایما پہ ان کے وکلا جو ہیں وہ فوری طور پہ سپریم کورٹ کا رخ کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سسٹم کے لاڈلے بچے ہیں. سپریم کورٹ ہو چاہے کوئی بھی کورٹ آف لا ہو، اس میں مسلم لیگ نواز کو ہمیشہ ایک لاڈلے چہیتے اور نرالے بچے کا سٹیٹس ملتا ہے. تو بالکل اسی طرح آج بھی اس کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے اپنی جو ان کی انتظامیہ تھی ان کو اسپیشلی بلوایا سپریم کورٹ بلڈنگ میں، اور چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب بھی آئے، ان کے ساتھ ان کے معاونین تھے، اور حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل بھی پیش ہوئے، دوسرے حکومتی جو رہنما تھے وہ بھی موقع پہ موجود تھے، اور اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے ان کے جو مشاورتی ٹیم کے جو اراکین تھے، احسن بون سپریم کورٹ بار کے صدر تھے، وہ بھی اس موقع پہ موجود تھے. تو لگتا یہی تھا کہ تھوڑی دیر میں ہی اجلاس جو ہے وہ سپریم کورٹ کا کمرہ نمبر 1 میں شروع ہو جائے گا، لیکن اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیا، شاید آج رمضان المبارک کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے افطاری کا بھی درمیان میں ایک مطلب ایک شیڈول تھا، تو اس سلسلہ میں آج ایک 3 رکنی بینچ فوری طور پہ تشکیل دے دیا گیا، جس کی سربراہی کر رہے ہیں جناب عمر عطا بندیال صاحب، چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب، اور اس میں دوسرے رکن ہیں جناب آنریبل جسٹس اعجاز الاحسن، اور تیسرے ممبر اس میں ہیں جناب مظہر عالم صاحب. تو یہ 3 رکنی بینچ ہے. تو اس نے ابتدائی سماعت کے بعد جو اپوزیشن کی جو وکلا کی ٹیم تھی انہوں نے احسن بون صاحب نے یہ چونکہ درخواست کی تھی کہ سپریم کورٹ فی الفور اس جو ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ ہے اس کو سسپینڈ کر کے تو فوری طور پہ اپنا اس پہ فیصلہ سنائے. لیکن سپریم کورٹ نے چونکہ یہ 3 رکنی بینچ تشکیل دیا، 3 رکنی بینچ سے جب تشکیل دیا جاتا ہے ناظرین تو زیادہ یہی چانس ہوتے ہیں کہ فری کین کو نوٹسز دے دیے جاتے ہیں، اور ایک باضابطہ اس کی جو سپریم کورٹ کی سماعت کی کاروائی ہے اس کو کال ان کیا جاتا ہے. تو آج بھی اسی وقت ہوا جیسے کہ کہا گیا تھا کہ شام 5 بجے یہ اجلاس سماعت جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی، لیکن کافی ڈیلے کے ساتھ ہی ہوگی. تو فی الوقت آج کے لیے جو فری کین ہے
ان کو نوٹسز ایشو کر دیے گئے ہیں. اب کل اس کی باقاعدہ سماعت جب ہوگی تو اس میں مزید تفصیلات جو ہے وہ بات آگے بڑھے گی، فریقین کو سنا جائے گا. لیکن بظاہر طور پہ ناظرین دوستو یہی بات ہے کہ جو سپریم جو اسپیکر قومی اسمبلی ہوتے ہیں ان کو ایک استثناء حاصل ہوتا ہے. جیسے کہ ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سینیٹر آج کے جو ہمارے سینیٹر ہیں پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جناب رضا ربانی، انہوں نے بھی ایک دفعہ اسی طرح کی جو رولنگ کا حوالہ دیا تھا کہ اسپیکر کی جو رولنگ ہوتی ہے اس کو سپریم کورٹ کی کارروائی میں عدالت میں استثناء حاصل ہوتا ہے اور عدالت قومی اسمبلی کی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی. تو ناظرین آج کی جو سماعت تھی اس لیے آگے پوسٹ پون ہوگی، لیکن بظاہر ایسا ہی ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں میرا نہیں خیال کہ کچھ ایسا فیصلہ دے گی، ایسی رولنگ دے گی کہ جو کہ ایک بالکل ہی حیرت انگیز ہو یا پچھلی روایت سے ہٹ کے کوئی فیصلہ ہو. بہرطور تو آج کی جو دوسری ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ صدر پاکستان نے گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کو برطرف کر دیا اور ان کی جگہ پہ عمر سرفراز چیمہ جو کہ پی ٹی آئی کے ایک بہت پرانے جرینہ اور مخلص بیلوس کارکن ہیں، مرکزی رہنما ہیں، اور جب سے پی ٹی آئی وجود میں آئی ہے ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کپتان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں. تو آج کی معاف کیجیے گا تو انہوں نے آج گورنر پنجاب کا حلف اٹھایا. اور دوسری جو آج کاروائی تھی وہ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے چناؤ کے متعلق تھی، جس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی اور کاف لیگ کے مرکزی رہنما چودھری پرویز الہی بطور امیدوار وزیر اعلیٰ تھے اور ان کے مد مقابل حمزہ شہباز جو کہ شہباز شریف کے فرزند ہیں، ان کے بیٹے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے امیدوار تھے. لیکن جیسے ہی اجلاس کال ان کیا گیا تو شور شرابہ شروع ہو گیا اور جو خواتین اراکین اسمبلی تھیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئیں. تو اس وجہ سے اسپیکر نے 7 منٹ کے بعد ہی جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا وہ پوسٹ پون کر دیا. تو فی الوقت آج کی جو کارروائی تھی وہ یہی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی چناؤ نہیں ہو سکا، اور دوسرا اس میں یہ تھا کہ چونکہ آج اتوار کا دن تھا تو کئی جو ایک فارمل ایک جو پروسیجرل ایک کنڈکٹ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوا. تو پنجاب اسمبلی میں بھی جیسے ہی آج کا اجلاس برخاست کی ملتوی کیا گیا تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی جیسے کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن رہنماؤں نے اپنی ایک اسمبلی برپا کر دی، اسی طرح پنجاب اسمبلی میں بھی جو ہے وہ اپوزیشن جو سیاسی ان کے رہنما ہیں وہ بھی اراکین پارلیمنٹ اراکین پنجاب اسمبلی میدان میں آ گئے. انہوں نے اپنی ایک اسمبلی سٹارٹ کی تو اسمبلی انتظامیہ نے بجلی بند کر دی اور ان کے یعنی اس اجلاس کو ملتوی کرنے کے لیے انہوں نے لائٹس وغیرہ بند کر دی. تو آج پنجاب میں فی الوقت یہ معاملات تھے. تو اب انشاءاللہ دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اس پہ جب باقاعدہ سماعت کرتی ہے تو ان کے سامنے کیسے حقائق جو ہے وہ حکومت کی جانب سے رکھے جاتے ہیں اور کیسے ان پہ دلائل دیے جاتے ہیں. یعنی آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. لیکن آج کے دن کی تاریخ میں فی الوقت کپتان نے باقی ایک سرپرائز دیا ہے اور سپر سکس لگایا ہے، اور جناب شہباز شریف صاحب جو کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے اور پھر یعنی این اس وقت یہ معاملہ ہوا کہ دل کے ارمان سو میں بہ گئے. این مصداق آتا ہے یہ شہباز شریف صاحب پہ کہ اگر ان کے پرائم منسٹر بننے کی چاہے کچھ ہی عرصہ کے لیے بننے کی امید جاگی تھی تو وہ ان کے سامنے ہی یہ ریت کی طرح ان کے ہاتھوں سے پھسل گئی. تو دوستو جب اعتزال احسن صاحب سے بھی اس بارے میں ان کا موقف لیا گیا تو انہوں نے یہی بتایا کہ فی الحال جو ہے وہ سپریم کورٹ فاضل چیف جسٹس صاحب اور ان کی جو ممبران بینچ ہے وہ
یہ کہہ سکتے ہیں اپنی گزشتہ روایت کے مطابق کہ چونکہ یہ معاملات آگے بڑھ چکے ہیں، لہٰذا جو اسپیکر قومی اسمبلی نے رولنگ دی ہے اس کو فی الحال اسی طرح اس کو اسٹیٹس کو رکھا جائے۔ تو دیکھتے ہیں اس کی اگلی جو سماعت ہے وہ اس میں کیسے وہ پروسیڈ کرتی ہے۔ تو باقی آج خبروں کا، تمام تجزیوں کا، سیاسی واقعات کا یہی محور و مرکز تھا جو آج کی قومی اسمبلی کی کارروائی تھی، اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کس طرح یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ کرے ہمارے وطن عزیز کے لیے خیر و عافیت کا ہو۔ لیکن ناظرین ایک بات تو بہت اور یہ ہر ایک کو ماننی پڑے گی کہ جس طرح ایک بیرونی ایلیمنٹ، اگر تو یہ جیسے کہ اسپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی کہا کہ اگر یہ مقامی ایک جیسے کہ روایت کے مطابق ایک معمول کی عدم اعتماد کی قرارداد ہو جو کہ مقامی طور پہ انیشیٹ کی گئی ہو جیسے کہ ہونی چاہیے، تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ یہ عدم اعتماد، نو کانفیڈنس موشن، چونکہ ایک ملک کی طرف سے ساز باز کر کے ایک سازش کے تحت تمام اپوزیشن جماعتوں کو بھانمتی کا جو یہ کنبہ ہے، جن کے نہ نظریات ایک ہیں، نہ ان کے خیالات ایک ہیں، نہ ان کے منشور ایک ہیں، تو یہ پکڑ دھکڑ کے جو ایک چھتری کے نیچے ان کبوتروں کو جمع کیا گیا ہے، تو اس کے پیچھے امریکی سازش ہے۔ اور ناظرین ہم کیا من حیث القوم ہم اتنے بے بس ہیں، اتنے غلام ذہن کے ہیں کہ ہم غیر ملکیوں کے کہنے پہ اپنے معاملات چلائیں۔ اپنے ملک کے جو ہمارے معاملات ہیں وہ ہمارے ہیں، ملک ہمارا ہے، تو معاملات بھی ہمیں کرنے ہیں، فیصلے بھی ہمیں کرنے ہیں۔ کسی کی ڈکٹیشن نہ ہی لینی چاہیے، اور نہ ہی ریاست پاکستان کو، کسی ملک کو، بیرونی عناصر کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں، ہمارے سیاسی معاملات میں مداخلت کریں۔ اور اب چونکہ انہوں نے یہ مداخلت کر دی ہے اور ڈماشیا بھی ان کو دے دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی اس کو باضابطہ طور پہ آگے لے کے جانا چاہیے۔ اور چونکہ یہ سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل ہو چکی ہے، درخواست دائر ہو چکی ہے، لہٰذا سپریم کورٹ کو بھی ونس فار آل اس پہ بند باندھنا چاہیے، اور یہ اس بات کی یقینی بنانا چاہیے، اس کو گارنٹی کرنا چاہیے کہ مستقبل میں کسی غیر ملک کو، کسی ملک کو ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ اس طرح کے بندوبست کرنے چاہیے، نہ کہ وقتی طور پہ جیسے ڈسٹ کو کارپیٹ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور اس سے محض چشم پوشی کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ اس کو ونس فار آل سیٹل کرنا چاہیے تاکہ آئندہ مستقبل میں اس طرح کے معاملات نہ پیش آ سکیں۔ اور دوسرا جو اس میں سب سے ایک اور اہم ٹاپک ہے وہ ہے اس کا جو اپوزیشن جماعتوں نے جو پی ٹی آئی کے اراکین کو خریدا ہے، جو مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 20 کروڑ کے قریب ایک رکن اسمبلی کی جو انہوں نے بولی لگائی تھی، ان کو جو خریدا گیا ہے، اس ضمن میں بھی قانون سازی ہونی چاہیے۔ اور نہ صرف ان کی جو رکنیت ہے اس کو اوبیسلی اب تو خیر پارلیمنٹ ہی ڈیزالو کر دی گئی ہیں، قومی اسمبلی ڈیزالو کر دی گئی ہے، ابھی صوبائی اسمبلیاں بہر طور ابھی موجود ہیں، لیکن سپریم کورٹ کو اس سلسلے میں بھی ان کی نااہلیت کے دورانیے پہ بھی ایک ونس فار آل رولنگ دینی چاہیے، فیصلہ دینا چاہیے کہ جو منحرف اراکین اگر ان پہ پیسے لے کے اپنی وفاداریاں بدلنے کا، ہارس ٹریڈنگ کا، لوٹا کریسی کا ان پہ ثابت ہو جائے تو ان کو تعمر نااہل کرنا چاہیے۔ اسی صورت میں سب کو یہ تنبیہ ہوئے گی، سب کو یہ سبق ملے گا کہ ہم نے اس راہ پہ نہیں چلنا۔ اگر اس پہ آنکھیں بند کر لے گی، چشم پوشی کر لے گی، اٹھاؤکزم کا رویہ اختیار کرتے ہوئے اس کو اسی طرح آگے لے جایا گیا تو مستقبل میں پھر جیسے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چاہے تو 15 سے 20 ارب خرچ کے حکومت بدل سکتا ہے، تو چیف جسٹس جناب عمر عطیہ بندیال صاحب کو
اس معاملے میں ونس فار آل ایئر ٹائٹ قسم کی جو ہے وہ فیصلہ سازی کرنی چاہیے، قانون سازی کرنی چاہیے، تاکہ منحرف کسی بھی پارٹی کے جو اراکین منحرف ہوتے ہیں ان پہ ان کو صحیح معنوں میں ان پہ ایک قید لگائی جائے کہ وہ آئندہ اس گھناؤنے جرم میں انوالو نہ ہوں۔ تو دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ عمران جامی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ہم ملیں گے، اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ پلیز لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب مائی چینل، اینڈ اگر آپ کے پاس کوئی تجاویز ہوں تو پلیز ڈو لیٹ them کم تھرو۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔